بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی مشکلات اور آزمائش میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ علم تعبیر کا موجد کون ہے۔ وہ ہر چیز کا موجد در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس دنیا میں عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا ہو۔ جیسے علم منطق کا موجد ارسطو ہے، پس علم تعبیر کے موجد اور واضح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ انہوں نے اس کو دنیا میں مروج کیا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، اے یوسف، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر یہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی ہے اور علم تعبیر خواب بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر اس دنیا میں اس طرح مشہور و مروج ہوا کہ جن دنوں آپ زلیخا کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے، ان دنوں آپ کے ہمراہ 2 قیدی اور گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں قید کر دیے گئے تھے۔ ان دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے۔ چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ دونوں جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ کر بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار میں معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے عزیز مصر آقا کا ساقی شراب ہوگا، اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانہ سے رہا ہو کر عزیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی۔ جس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساقی بن جائے گا، اس کو رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی موقع پا کر عزیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کر دیجیے۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن رہائی کے بعد وہ وعدہ بھول گیا۔ اتفاقاً ایک دفعہ عزیز مصر کو خواب آیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور شاہ مصر نے کہا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور باقی خشک بالیں دکھائی دی ہیں۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس پر ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں جیل خانہ میں جاؤں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ شاہ مصر کے حکم سے وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شاہ مصر کا خواب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر کے
उसकी ताबीर आपसे दरियाफ्त फरमाई। आपने इस ख्वाब की ताबीर यूं बयान फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र के ख्वाब की ताबीर के मुताल्लिक यूं फरमाया कि तुम लोग 7 साल अपनी आदत के मुताबिक खेती बोओगे और जिस कदर तुम काटोगे उसको बालों में ही बतौर जखीरा रहने दोगे, लेकिन थोड़ी सी अपने लिए खाने के लिए इस्तेमाल में ले आओगे। फिर उसके बाद 7 साल सख्त कहत साली के आएंगे जिनमें गुज़श्ता 7 वर्ष का जमा किया हुआ अनाज सब का सब खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बच जाएगा जिसको तुम बड़ी हिफाजत से रख लोगे। फिर उसके बाद ऐसा खुशहाली का साल आएगा कि जिसमें खूब बारिश होगी और लोग शराब अंगूर बनाने लगेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ख्वाब के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।